عبد الرحمن نام کا ایک شخص ہے، اصفہان میں رہتا تھا. آیا، امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا. پہنچا متوکل کے دربار میں. تو متوکل کے دربار میں جیسے ہی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دربار میں بھیڑ ہے، ہجوم ہے. تو مجھے پتا چلا کہ آج کوئی آل نبی میں سے ہیں کہ جن کو دربار میں بلایا ہوا متوکل نے. عبد الرحمن کہتا ہے کہ میری کبھی بھی نہ امام سے کوئی ملاقات ہوئی تھی، نہ میں کبھی دیکھا تھا، اور نہ ان پر ایمان رکھتا تھا، امام پر امامت کی حیثیت میں. کہتا میں متوکل کے دربار میں تھا اور متوکل نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی وہ آئیں خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے، دربار کا پردہ. اچھا، دربار کا جو پردہ ہے، قالین جو ہوتے تھے وہ مثلا 100-200 کلو کے اتنے ہیوی مٹیریل، اس کو اٹھانے کے لیے 4-5 افراد رکھے جاتے تھے اس پردے کو موو کرنے کے لیے. تو متوکل نے کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی آئیں علی النقی خبردار کوئی پردے کو نہ اٹھائے، یہ باہر کھڑے رہیں گے، اپنی کوشش کرتے رہیں گے. نعوذ باللہ انسلٹ کرنا چاہتا تھا. اب جو حجت خدا ہو، جس کے اختیار میں کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہو، حجت کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہے، جسے جب چاہے استعمال کر لیں. امام تشریف لائے، اس نے پہلے کہا ہوا تھا کہ خبردار پردہ کوئی نہ اٹھائے اور کوئی ان کے احترام میں بھی کھڑا نہ ہو. جیسے امام آئے، حالانکہ دربار کے اندر کی بات ہے، اتنی تیز ہوا چلی، پردہ اٹھا. امام دربار میں داخل ہوئے، سب سے پہلے متوکل کھڑا ہوا. انہوں نے کہا حضور آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا. کہ بس جیسے ہی وہ داخل ہوئے، کسی کوئی ہستی ایسی تھی جس نے مجھے جلالت سے اٹھا کے کھڑا کر دیا. کہا میرے فرزند کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. جی. تو اب عبد الرحمن کہتا ہے کہ جیسے میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی انہیں دیکھ کر. کہ دیکھتے ہی، عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، وقع حبہ فی قلبی، انہیں دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ابھی تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے، ابھی تو کوئی دلیل بھی نہیں سنی، ابھی تو کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا، کوئی مناظرہ بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ چونکہ کوئی ماں باپ کی نیکی ایسی ہے. جی جی، کہ اس کا دل ایسا صاف ہے کہ دیکھتے ہی دل جڑا امام سے. وقع حبہ فی قلبی، فوراً ان کی محبت میرے دل میں آئی اور میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ آج متوکل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. بالفاظی دیگر یہ کون سی دعا ہو گئی؟ دعائے سلامتی امام زمانہ. سوال ہے نا کہ دعائے سلامتی امام زمانہ مولانا ہم کیوں پڑھیں؟ ہماری دعا کی کیا خاص حیثیت ہے کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں نے دل میں دعا کی کہ یہ مولا سلامت رہیں. اچھا، اس کے دعا کرنے نہ کرنے سے نظام امامت پہ تھوڑی فرق پڑنے والا ہے. وہ تو جو اللہ نے منشا رکھی وہ ہو کے رہے گی. یہ جو اس نے دل سے دعا کی، دل میں اندر ہی، اس نے خود کیا ظاہر کیا؟ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میرا قلب آپ سے متصل ہے. دعائے سلامتی امام زمانہ میں ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا میرا نفس، میرا وجود وہ آپ کے وجود بابرکت سے. ہمارے دعا کر لینے سے امام کے وجود پر ہماری حیثیت بڑھنے والی ہے. ابھی اب آپ دیکھیے گا، وقع فی قلبی کہتے ہیں ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ آج متوکل نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. امام آگے بڑھے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھا. پھر سے کہتا ہوں، میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا تو نے ہمارے لیے دعا کی ہے، طول اللہ عمرک وکثر اموالک واولادک، اللہ تیری عمر کو اضافہ کر دے گا، تیرے مال میں کثرت کر دے گا، تیری اولاد کو سلامت رکھے گا. سبحان اللہ. یہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ کا اثر. امام ایک مل کے صلوات بھی دے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر. جان چمن تو، شیری سخن تو، رب کا دہن تو، شاہ زمن تو. جان چمن تو، شیری سخن تو، رب کا دہن تو، شاہ زمن تو. علی علی مولا علی، علی 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 مولا علی، علی. اس کی دنیا غلام ہوتی ہے
علی